السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والے یعنی درمیان والے نماز کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی انکساری خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 238 یعنی 238 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ترجمہ سے آپ نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کا، نمازوں کے حدود کا خیال رکھنے کا، اور نمازوں کے اوقات میں ہی نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں انہی وقتوں میں نمازوں کو ادا کیا جائے، اور یہ ضروری امر ہے، اور اس میں بھی اول وقت میں ادا کرنا یہ انتہائی افضل عمل ہے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر، باب فضل الجہاد والسیر، حدیث نمبر 2782، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ سامعین اکرام، اسی معنی کی ایک دوسری روایت سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، یعنی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور کہا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل، کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتلاتے ہی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کہا کہ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر میں کچھ اور پوچھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ میں ہی فرض ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اس کا مطلب دونوں ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نمازوں کے جو اوقات مقرر ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اور اس میں ہی ادا کرنا ہے، اور دوسرا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے حافظ ابن کثیر ہوں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری ہوں، یا امام ابن ابی حاتم ہو، یا دوسرے جو مفسرین ہیں، ان تماموں نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر یہی بتلایا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ دوسری بات، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی الصلاۃ الوسطی حدیث نمبر 181 کے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ تفسیر البغوی میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام میں جو علماء کرام ہیں وہ، اور دوسرے جو دیگر علماء کرام ہیں، ان تمام کا کہنا ہے کہ عصر کی نماز سے، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سامعین کرام، امام ماوردی لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس قول کو بتلایا ہے کہ جمہور تابعین، یعنی جو تابعین علماء کرام ہیں، ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ صلاۃ الوسطی یعنی درمیان والی جو نماز ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ النمری المعروف بابن عبد البر، یعنی امام ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل حدیثوں کا یہی کہنا ہے،
اکثر اہل حدیثوں کا یہی کہنا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانے والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہاں پر ہم تفسیر سے ہٹ کر کے ایک بات بتلانا چاہتے ہیں، یہ جو امام ابو عمر بن ابن عبد البر ہیں، امام ابو عمر بن عبد البر جو ہیں، جن کو امام ابن عبد البر کہتے ہیں، ان کی پیدائش 368 ہجری میں ہوئی ہے۔ 368 ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1443، یعنی آج سے 1000 سال پہلے۔ امام ابن عبد البر کیا بول رہے ہیں؟ ان کی پیدائش کب ہے؟ 368 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 463 ہجری میں۔ گویا آج سے 1000 سال پہلے ہی امام ابن عبد البر نے یہ بتلا دیا کہ اکثر اہل حدیثوں کا یہ کہنا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کس کی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انگریزوں کے بعد اہل حدیث آئے ہیں، بہت سارے احباب کہتے ہیں، اور بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ یہ ایک دم نیا ہے، اس کا کچھ بھی وجود نہیں تھا۔ لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگوں تک پتہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو اہل حدیث کہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، 1000 سال پہلے، ابھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ امام ابن عبد البر مالکی جو کہ بہت بڑے مورخ ہیں، جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، اندلس کے بہت بڑے فقیہ ہیں، آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے اندلس یعنی اسپین کے اندر اس کے علاقے میں انہوں نے کہا ہے کہ اہل حدیثوں کا اکثر مذہب اور مسلک یہی ہے کہ درمیانے والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مفسرین، محدثین اور تابعین، صحابہ کرام، ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانے والی نماز کی حفاظت کرو، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سامعین کرام، اس کی دلیل صرف ایسا نہیں کہ علماء کرام نے کہا ہے اور ہم نے مان لیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اتنے سارے علماء کرام، اتنے سارے صحابہ نے کہا تو ہم نے مان لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، آپ اس کو غور سے سن لیجیے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی المشرکین حدیث نمبر 6396، اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن، جنگ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا، یعنی ان کفار مشرکین نے ہم لوگوں کو عصر کی نماز چھوڑوا دیا، یعنی عصر کی نماز ہم لوگوں کو مشغول رکھا۔ حدیث کے الفاظ میں شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، ان کفار و مشرکین نے ہم لوگوں کو صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانے والی نماز، اور اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز سے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مشغول رکھا، اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ دیکھیے مسند احمد کی ایک روایت ہے، سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یہ جو درمیانی والی نماز ہے اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان کتاب الصلاۃ باب فضل الصلوات الخمس حدیث نمبر 1746، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یعنی درمیانے والی جو نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح سے جامع ترمذی ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی الصلاۃ الوسطیٰ حدیث نمبر 181، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یعنی درمیانے والی نماز یہ عصر کی نماز ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا خاص طور سے حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ اس سلسلے میں حدیثیں ہیں، دیکھیے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 626، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس آدمی کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کے اہل و عیال اور مال سب تباہ ہو گئے۔ اور ایک اور روایت ہے جس کو بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ ابواب الصلاۃ باب میقات الصلاۃ فی الغیب حدیث نمبر 694، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکروا بالصلاۃ فی یوم الغیم، دیکھو جب بادل کا موسم ہو تو نماز کو جلدی پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه من فاتته صلاۃ العصر حبط عمله، کیونکہ جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. تو ان تمام حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 کے اندر کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کو وقت ہوتے ہی اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے. آج کل جو ہمارے سماج معاشرے میں خاص طور سے ہمارے سماج معاشرے میں آپ دیکھیں گے یہ صرف ٹکٹور کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرے شہروں میں بھی جا کر کے دیکھیں گے بعض احباب جو ہیں اپنی مسجدوں کے اندر عصر کی نماز کو خاص طور سے لیٹ سے دلواتے ہیں. ابھی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا 4 بجے، ان کے ہاں نماز کب ہوگی؟ اذان ہوگی 5 بجے، پھر جماعت ہوگی 5:15 میں. یہ جان بوجھ کر کے ہے. ایسے احباب کو ان حدیثوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پریفر کریں. ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی مانیں، ہم اپنے سماج کی مانیں، ہم اپنے اکابرین کی مانیں. یہ نہیں، ہمارے لیے وہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اوپر لازم یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں. اور آپ دیکھیے کہ حدیثوں میں اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا تمام نمازوں کو تو اول وقت میں پڑھنا ہی، عصر کی نماز کو خاص طور سے اول وقت میں پڑھنا چاہیے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں جب کھڑے رہو تو انتہائی اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انتہائی کے ساتھ، یعنی جب نماز میں آدمی کھڑا رہے تو بالکل سکون سے کھڑا رہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا رہے، عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا رہے. سکون سے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز میں گفتگو نہ کرے، ہل ڈول نہ کرے، ادھر ادھر نہ کرے، خاص طور سے گفتگو نہ کرے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. امام احمد نے اپنی مسند کے اندر مسند احمد کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان نماز میں کچھ بات کر لیا کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تم لوگ نماز میں بالکل پرسکون کھڑے رہو، تو اس کے بعد ان لوگوں نے گفتگو کرنا بند کر دیا. سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب العمل فی الصلاۃ کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. بعد میں کہا کہ ان فی الصلاۃ لشغولا، یعنی نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، انسان نماز میں نماز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، لہذا سلام کا جواب یا کوئی بات چیت نہیں کر سکتا ہے. اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی روایت ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے نماز کے اندر کچھ کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ہے یہ بات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تکبیر کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، قراءت قرآن کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لیے ہے. لہذا نماز میں گفتگو نہیں کیا جائے گا. تو وقوموا للہ قانتین کا مطلب جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر بالکل پرسکون کھڑا ہوا جائے اور نماز میں بات چیت اور ادھر ادھر کی کوئی بھی عمل جو نماز سے خارج ہو بالکل ہی نہیں کیا جائے. سامعین کرام، ابھی اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.